بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ امت مسلمہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی قدآور ہستی، قدآور شخصیت ہے، انتہائی محترم و مکرم ذات ہے آپ کی، اور آپ کی شان میں خصوصیت یہ ہے جو آج کے ہمارے اس موضوع کا جو ہے عنوان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غوثیت کبریٰ سے نوازا گیا، یعنی اس امت کے غوث اعظم ہیں، اس امت کے قطب اکبر آپ کی ذات ہے۔ آپ کے القابات کا میں پہلے ذکر کرتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے القابات میں تقی، سبط رسول اللہ، سید، سبط اکبر، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ سننے والوں میں سے اکثر جو ہے سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ میری مراد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ریحانۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی گلشن نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے پھول۔ اسی شان میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے بڑے بھائی، امام علی مقام امام حسین کے مرشد بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش اطہر پر سوار تھے، دیکھنے والے صحابی نے عرض کی سواری کتنی اعلیٰ ہے، اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنی زبان اطہر آپ کے دہن مبارک میں ڈال دی، اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب، اس کے ذریعے میری امت کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سید بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ روایت میں گزرا۔ تابعی بزرگ حضرت ابو سعید مقبری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر تھے کہ اتنے میں امام حسن تشریف لائے اور آپ نے سب کو سلام فرمایا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ نہیں تھی، آپ نے سلام نہیں سنا تو جواب بھی نہیں دیا۔ ہم نے عرض کی، اے ابو ہریرہ امام حسن نے سلام فرمایا ہے، تو فوراً جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، وعلیک السلام یا سیدی، یعنی اے میرے سردار آپ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر مزید فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار یعنی سید ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کیا شان ہے کہ آپ ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت فرمانے والے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر تو جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عورتوں نے حسن بن علی جیسا بیٹا پیدا نہ کیا۔ آپ کی شان اتنی اعلیٰ، آپ کی شان اتنی بلند، اور آپ انتہائی حلیم الطبع، بردبار، صبر والے تھے، اور صبر تو آپ بھی جانتے ہیں اس خاندان علی شان کا بے مثال صبر ہے، بے مثال حلم ہے، بے مثال بردباری ہے اس خاندان نبوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شفقتوں کا، آپ کی نرمی کا، آپ کی حلیم الطبعی کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پر ایک شخص آیا، حاضر ہوا، اور اس نے اپنی حاجت بیان کی، قصیدے پڑھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نوازا، درہم و دینار سے نوازا۔ تو آپ کے خادم نے عرض کی، یا امام، یہ شخص جو آپ کو قصیدے سنا رہا تھا، اپنی حاجت بیان کر رہا تھا، یہ شخص تو آپ کے بابا جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، معاذ اللہ، اور آپ نے اسے نواز دیا۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ اس نے وہ دیا
جو اس کے پاس تھا اور ہم نے وہ دیا جو ہمارے پاس تھا۔ آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے، اس شہزادے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح فرما دے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حلیم الطبعی کا یہ عالم تھا کہ آپ اتنے حلیم تھے، اتنے بردبار تھے کہ امت نے دیکھا کہ جب آپ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت میں براجمان ہوئے تو آپ نے کچھ ماہ خلافت کرنے کے بعد امت کو فتنہ اور فساد سے بچانے کے لیے اپنی خلافت کو ترک کیا اور اپنی خلافت جو ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض فرما دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بردباری کے سلسلے میں آپ کو اتنا بڑا مقام ملا۔ یہاں پر میں اس بات کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 392 میں اس بات کو جناب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ جناب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بعض بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو فتنہ اور فساد سے بچانے کے لیے اپنی خلافت کو ترک کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد امجاد کو غوثیت عظمی سے نوازا۔ یعنی اس امت کے قطب اکبر، پہلے غوث اعظم جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، اور وسط میں، درمیان میں، بیچ میں آپ ہی کے شہزادے ہمارے غوث پاک غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، اور اس امت کے آخری غوث جو ہوں گے وہ بھی آپ کے شہزادے، آپ کی اولاد امجاد میں سے، آپ کی اولاد پاک میں سے جناب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہوگی۔ میرے دوستوں، یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ جی علماء سے تو ہم نے سنا ہے کہ اس امت کے پہلے غوث اعظم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ بے شک آپ کی ذات گرامی ہے، لیکن جب بھی کسی فضیلت یا افضلیت کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اصول ذہن میں رکھیں، جو اس ہستی سے بلند مرتبے والے ہوتے ہیں وہ مستثنا رہتے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان غوثیت خلفائے راشدین کے بعد ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور فتنے سے محفوظ رہیے گا۔ یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ خلیفہ بنے، آپ خلیفہ بنے، خلیفہ راشد بنے، آپ 5ویں خلیفہ اس امت کے۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں اس بات کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام برحق، امام مطلق جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 5ویں خلیفہ راشد جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ کے زمانہ خلفۂ راشدین کا، خلافت راشدہ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ چلا مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس بات سے، آپ کے اس قول سے، اور تاریخ الخلفاء میں بھی اس بات کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 خلفائے راشدین کا زمانہ ہی خلافت راشدہ کہلاتا ہے، یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی خلیفہ راشد ہیں۔ آخر میں ذکر کروں گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی بردباری کا، حلیم الطبعی کا زمانہ گزارا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو فتنے سے بچانے کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح قربانیاں دیتے دیتے یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ آپ کو دشمنوں نے زہر بھی دے دیا، اور اتنا سخت زہر دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سخت تکلیف میں تھے کہ آپ کی آنتیں کٹ کٹ کر آپ کے جسم سے نکل رہی تھی۔ اسی موقع پر جب آپ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ کے برادر عزیز، چھوٹے بھائی برادر اصغر جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا امام آپ کو کس نے زہر دیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ تو امام حسین نے فرمایا، جی ہاں بالکل قتل کروں گا۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو میں خیال کرتا ہوں، جسے میں خیال کرتا ہوں کہ اسی نے مجھے زہر دیا، اور وہی ہے
تو آپ نے فرمایا کہ بہترین منتقم حقیقی، بہترین انتقام لینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے، یہ معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ جسے میں خیال کر رہا ہوں اگر وہ اس سازش میں شریک نہیں ہے، یعنی اس نے زہر نہیں دیا، تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مسلمان، کوئی بے گناہ شخص مبتلا مصیبت ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیف کے یہ 40 دن گزارے، اور اس کے بعد 5 ربیع النور شریف 49 یا 50 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ کی یہ تاریخ وفات میں تاریخ الخلفاء کے حوالے سے، سوانح کربلا کے حوالے سے، صفت الصفوہ کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ بعض کے نزدیک 28 صفر المظفر بھی آپ کی تاریخ وفات ہے، لیکن علماء اہل سنت کے نزدیک 5 ربیع النور شریف آپ کی تاریخ وفات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 47 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ آپ کی سیرت کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بردباری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ پروری اور فتنہ بازوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک عقیدہ اہل سنت پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔